خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہتے ہیں، اور یہ بھی کچھ مسلمان جانتے ہوں گے کہ اللہ کا ایک نام ایسا بھی ہے جسے اسماء الاعظم کہتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جس سے اللہ رب العالمین کو جب پکارا جاتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر مانگی ہوئی دعا کو اور مراد کو اپنے بندے کی قبول فرماتا ہے، بشرطے وہ دعا اور مراد جائز ہو اور حلال ہو۔ مگر یہ جو 99 نام ہے اللہ رب العزت کے، کیا یہ قرآن مجید میں ہے یا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اگر یہ قرآن مجید میں ہے تو کہاں پر ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اور کن حالات میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان ناموں کو قرآن مجید میں اتارا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام، یہ سارے نام صفتی نام ہیں۔ صفت یعنی خوبی، یعنی ایک کیریکٹرسٹک فیچر، تو یعنی ہر نام اللہ کا ایک کیریکٹرسٹک فیچر یعنی اس کی ایک خوبی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ یعنی ہر وہ نام جو عزت والا ہے وہ اللہ کا ہے، یا ہر عزت والا نام اللہ ہی کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز سے کسی اچھی چیز کی تعریف کی جا سکتی ہے، یعنی کسی بھی لفظ کو اگر تعریف کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس کا حقدار سب سے پہلے اللہ ہے، کہ بشرطے وہ اللہ کی تعریف بیان کرے اور حق ہو اور صحیح ہو اور کوئی بری، جھوٹی اور غلط بات نہ ہو۔ کہتے ہیں نبیوں اور پیغمبروں کو 1000 نام اللہ رب العالمین کے معلوم تھے، مگر ہم تک یہ نام خالی 99 پہنچے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 99 نام یعنی اسماء الحسنی اور اسماء الاعظم قرآن مجید میں کہیں آتے ہیں، اور آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ اللہ، اللہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ال اور الہ۔ ال یعنی عربی میں کہتے ہیں دا کو، اور الہ کہتے ہیں خدا کو، گاڈ کو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس نام کو بہت بار قرآن مجید میں دہرایا ہے، اور اللہ خود کو اللہ کے نام سے ہی ڈینوٹ بھی کرتا ہے۔ جیسے سورہ الاخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کیا ہے، ڈیفائن کرو، تو سب سے بہترین ڈیفینیشن اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو دی ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ الاخلاص سورہ نمبر 112۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تم فرماؤ، اللہ حکم دے رہا ہے، تم فرماؤ، کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ سب سے پہلی خوبی کہ وہ ایک ہے، 2 خدا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہایت رحم والا، کرم والا، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ لفظ بہت ہی بھاری لفظ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ تو اس کی کوئی شروعات ہے اور نہ ہی اس کا کوئی انت ہے۔ جس کی کوئی شروعات نہ ہو یعنی وہ کبھی کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی انت ہے یعنی اس پر موت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو حقیقت میں خدا کو ہونا بھی یہی چاہیے کہ نہ اس کی کوئی شروعات ہو اور نہ وہ کبھی ختم ہو، نہ اس سے بڑا کوئی ہو اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ہو، یعنی کل کی کل حکومت، کل کی کل خدائی، قدرت اسی پر شروع ہو کر اور اسی پر ختم ہو جائے۔ اور یہ اللہ اپنے بارے میں صاف صاف فرماتا ہے کہ نہ اس سے کوئی بڑا ہے نہ اس سے کوئی چھوٹا، چھوٹا مطلب خدائی میں، باقی تو سب اس کی مخلوق ہے۔ خدائی میں خدائی پن کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی اور نہیں رکھتا، یعنی خالص معبود برحق ایک اللہ، خود اللہ رب العالمین ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی اس کے جیسا، اس سے ملتا جلتا بھی کوئی نہیں ہے، خدا جیسا بھی کوئی نہیں ہے، خدائی رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، خدائی کا کچھ حصہ رکھنے والا بھی نہیں ہے، یعنی اللہ جو خود ہے وہ خود ہے، اس کے نہ تو جیسا کوئی ہے نہ اس سے ملتا جلتا کوئی ہے، وہ واحد مطلق ہے، ایک رب۔ اللہ کا نام
تمام مذہبوں کی ہر کتاب میں آیا ہے۔ ال جسے دا کہتے ہیں، الہ گاڈ کہتے ہیں، تو دا گاڈ کا مطلب بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ ہبرو میں گاڈ کو ال کہتے ہیں اور الوہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر ببلیکل ارامائک جو سب سے پرانی زبان ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی خدا کو الہا ہی کہا جاتا ہے۔ اور سیریاک لینگویج، یہ پرانی وہ زبانیں ہیں جو ایکسٹنٹ ہو چکی ہیں، لپت ہو چکی ہیں، اور کچھ جو ابھی ایک دو چرچ بچے ہیں جنہوں نے اس زبان کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ سے، یہ وہی زبانیں ہیں۔ بہت ہی کم کچھ چرچوں میں دنیا میں بولی جاتی ہیں، لیکن یہ پرانی اصل زبانیں ہیں۔ تو ان زبانوں میں بھی جو اللہ کا نام ہے وہ الہا ہے یا الہا۔ اگر آپ مارک دیکھیں گے، مارک ایک بائبل ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن چیپٹر نمبر 15 ورس 34 میں، تو یہ کیا کہتا ہے؟ And at 3 in the afternoon Jesus cried out in a loud voice۔ عیسیٰ مسیح نے 3 بجے خوب کس کے چلایا، الوئی الوئی لیما سباکٹنی، my God why have you forsaken me۔ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ غور کیجئے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ ہے پتا، وہ کہہ رہے اے اللہ my God، اے میرے رب۔ عیسیٰ صاف کہہ رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، کہ اے میرے رب تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اللہ آپ دیکھیں گے تو سارے دھرم کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم یہاں سب کو مینشن نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی بھی دھرم کی کوئی کتاب اٹھائیں یا آن لائن سرچ کریں اور اس میں یا الہ ڈالیں، اللہ کا یہ نام سامنے آ جائے گا۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے the most or entirely merciful۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین کا یہ نام آیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش اللہ رب العالمین کا وہ تخت ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، اس کے اوپر بیٹھا نہیں ہے اللہ، نعوذ باللہ، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ دیکھیے 7 آسمان ہے، ایک کے اوپر ایک، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس کے بھی اوپر اللہ رب العالمین موجود ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کیسے موجود ہے، کیسے بیٹھا ہے، یا کیسے ہے اس تخت کے اوپر، کیونکہ کوئی بھی عقل، کوئی بھی دماغ، کوئی بھی سوچ اللہ کو سوچ نہیں سکتی۔ الرحیم، قرآن مجید میں سورہ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 یعنی 49 میں اللہ کا یہ نام آیا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ آپ قرآن مجید پہ اکثر یہ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں بخشنے والا، میں ہوں مہربان، میں ہوں معاف کرنے والا۔ اللہ بار بار کہتا ہے میں ہی ہوں بخشنے والا، میں ہی ہوں مہربان، میں ہی ہوں معاف کرنے والا۔ میں ہوں اور میں ہی ہوں میں بہت فرق ہے۔ میں ہوں کا مطلب کہ میں بھی ہوں اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر بار فرماتا ہے میں ہی ہوں، اٹ از اونلی می، اٹ از اونلی می۔ اونلی می کا مطلب صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے خبر دو، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہا ہے؟ خبر دو میرے بندوں کو، سب کے سب کو، کہ میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ Inform my servants, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that I am truly the all forgiving, most merciful۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2818 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا فرمایا کرتے تھے، اعمال میں اعتدال کا خیال رکھو، اور اگر تم اس پر پوری طرح عمل کرنے میں ناکام رہو تو اس اعتدال کے اصول پر چلنے کے لیے جتنا ہو سکے کرنے کی کوشش کرو، اور خوش رہو، کیونکہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اکیلے اس کے اعمال کے سبب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں، لیکن یہ کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ پسندیدہ نیک عمل ہے
وہ ہے جو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو مگر لگاتار مسلسل کیا جائے۔ آپ غور کیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو ہی یہ کتابیں ہیں جو سب سے زیادہ بھروسے مند کتابیں ہیں صحیح حدیثوں کے حساب سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2818 میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لیا ہے اس لیے میں جنتی ہوں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بابا، فقیر، کوئی اولیاء اللہ یا کوئی جو ہم بزرگان دین یا قبر والوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کا دامن پکڑ لیا ہے وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، جب محمد رسول اللہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا یا وہ خود جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو آپ بتائیے، خود سوچئے، کیا کسی فقیر، کسی بابا کے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے؟ خود سوچئے، ایک بار سوچئے۔ کسی کا بے عزتی، کسی کا اپمان، کسی کی بے ادبی کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیا ہے اس لیے وہ جنت میں جائیں گے، تو آپ سوچئے کہ آپ کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے یا کسی بزرگان دین، ولی اللہ یا بابا یا فقیر یا کسی مزار والے سے؟